نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان تواضع کیا ہے اور اس کو منکرین حدیث نے غلط سمجھا ہے، اور بجائے اس کے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، بلکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے احمد سعید ملتانی نے قرآن مقدس کا اعتراض نمبر 22 ہے، کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نبی اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار جتنے لوگ ہیں تمام پر اپنی رحمت نشاور کی ہے، اس کے بعد جتنے بھی تابع دار لوگ آئیں گے ان پر خاص توجہ فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کی تمام غلطیوں جو ہیں ان پر توبہ فرمائی ہے اور ان پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہاں تک بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کرے گا، اور یہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں کریہ الکفر والفسوق والعصیان، کہ صحابہ کرام کفر، فسوق اور عصیان کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ تو باتوں کا خلاصہ وہ کہنا چاہتا ہے یہ ہوا کہ صحابہ کرام بری ہیں، بدعت سے بری ہیں، صحابہ شرک سے بری ہیں، گناہ سے بری ہیں اور تمام غلطیوں سے مبرہ ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ کام کیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری کی دوسری جلد میں اور صفحہ نمبر 599 میں کہتے ہیں کہ لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام پر بدعات کا فتویٰ لگایا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ صحابہ کرام بدعتی ہیں، اور بدعت کا فتویٰ لگا کر امام بخاری نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی توہین کرتے ہوئے اپنے آپ کو رافضیوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کا ساتھ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور جس روایت کو اس نے دلیل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح براء بن عازب صحابی نے جواب دیا تھا اپنے بھتیجے کو کہ تجھ کو کیا خبر کہ ہم نے صحابہ کی وفات کے بعد کیا کیا بدعتیں جاری کی ہیں، تم کو کیا خبر، یہ لفظ ہے کہ جن لفظوں پر منکر حدیث احمد سعید ملتانی نے اعتراض کیا ہے کہ تم کو کیا خبر کہ ہم نے نبی کی وفات کے بعد کیا کیا بدعتیں جاری کی ہیں۔ تو کہنے لگا اب اس حدیث کو لیا جائے اور یہ بات لی جائے کہ جس میں نبی نے فرمایا من احدث حدثا او آوى فیہا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ صحابی نے اپنے آپ کو بدعتی کہا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ بدعتی پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ یہاں تک حدیث کا معنی بگاڑنے کی کوشش کی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ خلاصہ بات کا یہ ہے، پہلی بات قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں برات ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعتی آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اب امام بخاری وہ حدیث لا رہے ہیں، بیان کرتے ہیں براء بن عازب نے کہا کہ تجھے بھتیجے پتہ نہیں ہم نے نبی کے وفات کے بعد کیا کیا بدعتیں جاری کی ہیں، جس طرح کہ صحیح البخاری کے حدیث نمبر 4170 ہے۔ اب اس کا مختصر جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، تو لہذا صحیح بخاری کے اصل موضوع سے بھی خارج ہے، کیونکہ صحیح البخاری کی متصل مرفوع روایات اصل موضوع ہے، اور صحیح البخاری الکامل ابن عدی کی تیسری جلد صفحہ 932 میں، اور اس کے علاوہ کئی جگہ پر روایات اگرچہ مذکور ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ آیا احدث، احدث کا معنی ہر جگہ پہ بدعتی کرنا یہ درست نہیں ہے، بدعت کرنا درست نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ طلاق میں فرمایا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی دوسرے معاملے کا فیصلہ کرے۔ تو حدث کا جو لفظ ہے یہ بدعت پر ہی نہیں بولا جاتا، بلکہ حدث کا لفظ جو ہے عربی عبارت میں پیشاب کرنے کے اوپر بھی حدث کا لفظ، بے وضو ہو جائے کوئی آدمی اس پہ بھی حدث کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کو بھی حدث کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کسی کام کے گڑنے پر بھی حدث کا لفظ بولا جاتا ہے۔
تو یہاں ہر جگہ پر بدعت کا فتویٰ لگانا. اور دوسری بات خلاصہ جواب کا یہ دینا چاہتے ہیں کہ صحابی رسول برا بن عازب نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا تھا, اپنے بھتیجے کو کیوں کہا تھا کہ بھتیجے ہم نے بڑی بدعتیں ایجاد کی ہیں, ہم نے بڑی چیزیں یعنی کہ ایجاد کی ہیں. ان کا مقصد یہ کہنے کا تھا, نہ کہ یہ مقصد کہ ہم نے بدعتیں ایجاد کی. ان کا مقصد یہ ہے کہ بعد ہم نے کام ایسے کیے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوئے. جس طرح جنگ صفین ہوئی ہے, جنگ جمل ہوئی ہے, اور اسی طرح دین کی سر بلندی کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں صحابہ کرام نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. تو دین میں تبدیلیاں نہیں آئیں, نظام میں تبدیلیاں آئی ہیں, بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں. تو پھر بھی عاجزی کرتے ہوئے برا بن عازب نے اپنے بھتیجے کو کہا ہے عاجزانہ انداز میں, ان کو بھی لفظ حدث کے ساتھ یعنی کہ تعبیر کیا ہے برا بن عازب نے. جتنی تبدیلیاں نظام حکومت میں آئی ہیں, دین میں تو تبدیلی آئی نہیں ہے. تو ان تبدیلیوں کو بھی صحابی رسول نے عاجزی کرتے ہوئے حدث کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے, جس کا یہ انہوں نے معنی کیا ہے بدعت کے لفظ کے ساتھ. یعنی کہ پھر بھی بچنا چاہتے ہیں, بھی ہو سکتا ہے شاید یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ. تو لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابی رسول نے جس طرح کوئی ایک آدمی عالم ہوتا ہے, محدث ہوتا ہے, کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ بڑے محدث ہیں, بڑے عالم ہیں, تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو طالب علم ہیں, ہم تو محدث نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو طالب علم کہہ دیا ہے یا اپنے آپ کو کہا کہ میں محدث نہیں, تو وہ محدث ہی نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہوا, بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابی نے اگرچہ اپنے لیے لفظ حدث بولا ہے, یہ عاجزی کے لیے بولا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعت کو ایجاد کرتے ہیں اور بدعت کو آگے لے کر جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا تو صحابہ کرام رد کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ لفظ حدث کو عاجزی کے لیے یعنی کہ بولا ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور نہ کہ بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں, بلکہ جنگ صفین ہے, جنگ جمل ہے, یا پھر نظام حکومت میں بڑے بڑے معاملات ہیں جن کا یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کا اظہار نہیں تھا, بعد میں ہوا ہے, دین میں تبدیلی نہیں کی. تو ان تبدیلیوں کا نام بھی حدث کے ساتھ بول کے یہ عاجزی دکھائی ہے انہوں نے. وآخر دعوانا